کہ اسلام کے آنے سے پہلے اس عورت کے ساتھ کیا ہوا تھا، میں آپ کو وہ سچائی سنانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ عورت بچی تھی تو اس پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کے پیدا ہوتے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر یہ عورت بیوہ ودھوا تھی تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا تھا، یا تو اس سے یہ کہا جاتا تھا کہ شوہر کی چیتا میں جل کر مر جاؤ، یا پھر یہ کہا جاتا تھا 1 سال کاری کوٹھری میں بند ہو جاؤ، نہ کسی انسان کو دیکھ سکتے ہو، نہ کسی جانور کو دیکھ سکتے ہو، نہ نہا سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو، صرف کھانا تمہارے دروازے پر لا کر رکھ دیا جائے گا، کھانا کھاؤ، 1 سال کے بعد نکل کر تم نہا سکتی ہو، تم کسی سے مل سکتی ہو، اس کے بعد بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنے شوق سے اپنا حق بتلا کر کسی سے شادی کر سکو۔ یہ ایک ودھوا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اگر بیوی تھی تو اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا تھا آپ جانتے ہیں، شوہر جو ہے قسم کھا لیتا تھا کہ میں اس سے قریب نہیں ہوں گا، اس سے اپنی ضرورت پوری نہیں کروں گا۔ اب یہ عورت بیچاری لٹک کر رہ جاتی تھی، نہ یہ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے، نہ اس کو الگ کر رہا ہے کہ یہ عورت کسی اور سے شادی کر سکے۔ اسی طرح یہ شوہر اپنی بیوی پر اس طرح ظلم کر رہا تھا، طلاق دیتا واپس بیوی بناتا، طلاق دیتا واپس بیوی بناتا، اس طرح یہ کھیل چلتا ہی رہتا۔ یہ عورت نہ اس کی بیوی بن کر رہ سکتی تھی، نہ کسی اور سے شادی کر سکتی تھی۔ اسی طرح اگر یہ عورت شادی کے لائق تھی تو اس پر یہ ظلم ہو رہا تھا کہ اس کی چاہت کا کوئی خیال نہیں، بس ماں باپ نے شادی کر دی، ہو گئی، عورت کو وہ رشتہ منظور ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی خیال نہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ عورت حیض میں ہو جاتی، یعنی اس کو ماسک آتا، تو اس پر کتنا بڑا ظلم ہوتا آپ جانتے ہیں۔ اس کا بستر الگ، اس کا روم الگ، اس کا کھانا الگ، یعنی جانوروں جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ کرنے والے کون تھے؟ اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک یہودی لوگ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی لوگ عورت کو صرف سیکس پورا کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، ٹیشو پیپر کی طرح اس کو استعمال کرتے تھے۔ جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی اور جب حیض شروع ہو جاتا تھا، مہینہ شروع ہو جاتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اب اس سے اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتے، اس لیے اس کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ لیکن یہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ ہوا۔ اب آئیے اسلام نے آ کر کیا کیا سنیے۔ اسلام نے آ کر سب سے پہلے یہ آواز لگائی کہ اگر یہ بچی ہے تو اسے زمین میں دفن مت کرو، جو اس بچی کو اچھے کیریکٹر دے گا اور اس کو پال پوس کر بڑا کرے گا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ اس کے ماں باپ دونوں سورگ میں یعنی جنت میں اس طرح ساتھ میں ہوں گے۔ اور اگر وہ بیوہ تھی تو اسلام نے کہا کہ نہیں، اس کو جینے کا حق ہے۔ وہ شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینہ 10 دن صرف ان لوگوں سے نہیں مل سکتی ہے جن لوگوں کے ساتھ وہ شادی کر سکتی ہے۔ وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی، وہ سنور نہیں سکتی، باقی وہ نہا سکتی ہے، اچھا کھانا کھا سکتی ہے، وہ اپنے اچھے رشتہ داروں سے مل سکتی ہے گھر میں بیٹھ کر۔ باقی جیسے ہی عدت پوری ہوگی وہ اپنے اختیار سے جہاں چاہے وہ شادی کر سکتی ہے، اور شادی کر کے دکھایا۔ اسی طرح وہ عورت کو جب شوہر اس کا قسم کھا لیتا تھا کہ میں اس کو اپنے قریب نہیں کروں گا، تو اسلام نے قانون بنایا کہ 4 مہینے کے اندر اگر اس کے شوہر نے اس سے اپنی ضرورت پوری نہیں کی تو 4 مہینہ گزرتے ہی وہ اس کے شادی سے نکل جائے گی۔ آپ سمجھئے کتنا بڑا انصاف کیا ہے۔ اسی طرح طلاق کے معاملے میں انصاف یہ کیا کہ 3 مرتبہ اگر شوہر اس طرح طلاق کا لفظ بول چکا ہے تو اب اس کے بعد وہ اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، اب یہ عورت کسی اور سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اسی طرح وہ عورت کہ جو جب شادی کے لائق ہوتی تھی اس کو کوئی اختیار نہیں دیا جاتا تھا، اسلام نے اختیار دیا۔ ایک عورت تھی، خنسا نامی ایک عورت تھی، ان کے باپ نے ان کی شادی کروا دی ایسی جگہ پر جہاں وہ راضی نہیں تھی۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ نے میری شادی کروائی ہے لیکن میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہارا نکاح ریجیکٹ ہو گیا، تم جہاں چاہو گے وہاں شادی کر سکتی ہو۔ یہ پاور، یہ اختیارات عورت کو دیا۔ اسی طرح حیض والی عورت کے بارے میں اسلام نے یہ کہا کہ یہ انسان ہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی، تمہارے برتن میں پانی پیے گی، تمہارے ساتھ لیٹ تک سکتی ہے، ہاں صرف تم اس سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے ہو۔ قربان جائیے اسلام پر کہ اسلام نے عورت کو انسان بنا کر رکھا اور عورت کو اتنا بڑا اسٹیٹس دیا۔